سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے مدد مانگنا جائز ہے، اور کیا اللہ کے ولی بندوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ مدد اور استعانت کی صحیح حقدار اور مدد اور استعانت جو طلب کی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت سے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیہ شریف ہمیں یہ دلیل سمجھاتی ہے کہ اصل میں مددگار رب کائنات ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ اپنی خاص بندوں کو مددگار کا رتبہ عنایت فرمایا ہوا ہے، لیکن وہ مددگاری ان کی اللہ رب العزت کی عطائی اور رب کائنات نے اسے عنایت فرمایا ہے۔ مثلاً ایک ظاہری مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں، شفا من جانب اللہ ہے، شفا اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، لیکن اللہ کریم نے کچھ اپنی ایسے بندوں کو، جیسے ہم اور آپ ڈاکٹر، طبیب یا حکیم کہتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں بھی اللہ کریم نے شفا رکھا ہوا ہے۔ تو حقیقی مددگار اللہ رب العزت ہے، اور اللہ کریم نے کچھ مجازی مددگاروں کو بھی پیدا فرمایا ہوا ہے۔ اس میں سے اللہ رب العزت کے اولیاء اللہ ہے۔ قرآن عظیم الشان کو اٹھا کے ہم دیکھیں گے تو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پوچھا، قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام میں کون ہے میرے لیے مددگار؟ تو حواریون نے کہا کہ ہم ہی مددگار ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ کوئی مددگار ہے بھی، موجود ہے، جیسے ہم ولی کہتے ہیں یا نبی کہتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ اللہ کریم فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مددگار رہو تو اللہ بھی تمہارا مددگار رہے گا، یعنی تم اللہ کی دین کی مددگار رہو گے تو اللہ کریم تمہارا مددگار رہے گا۔ اللہ نے یہاں پر بندوں کو بھی مددگار کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے ایک نبی نے آنا ہے، اور وہ نبی ایسا نبی ہوگا کہ جو ایک کتاب لے کے آئیں گے، مصدق لما معکم، وہ تصدیق فرماتے ہوں گے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے۔ تو اللہ کریم فرمائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، خامخواہ تم لوگ ان پر ایمان لاؤ گے اور آپ ان کی نصرت اور مدد کرتے جاؤ گے۔ یہ اللہ کریم میثاق لے رہا ہے انبیاء علیہ السلام سے۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام بھی مددگار ہیں، رب کائنات نے ان کو فرمایا۔ اور رب نے صرف نبیوں اور ولیوں کی مدد نہیں، اللہ کریم نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگیں صبر سے اور نماز اور صبر دو چیزیں ہیں جس کی وسیلے سے آپ اللہ رب العزت کی مدد مانگ سکتے ہیں، یعنی یہ نماز اور صبر آپ کی مددگار ہے اللہ کے بارگاہ میں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ کریم فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک مددگار ہے اللہ، بے شک مددگار ہے جبریل، اور بے شک مددگار ہے صالح المؤمنین، نیک مومن یہ بھی مددگار ہے۔ تو اللہ کریم نے مومنوں کو بھی مددگار فرمایا ہے، اور حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی، اور اللہ کریم کے ذات کو بھی۔ تو اللہ کریم کے ذات حقیقی مددگار ہے، جبریل علیہ نبینا علیہ السلام اور صالح المؤمنین یہ مجازی مددگار ہے۔ اور آئیے آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کریم فرماتے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھ جائیں اور پھر آئیں آپ کی بارگاہ میں اور پھر اللہ سے مغفرت مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کی استغفار کے لیے مددگار ہو جائیں، رسول بھی ان کے لیے مددگار ہو جائیں اس بات کی کہ وہ استغفار مانگے، تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو اس حال میں پائیں گے کہ اللہ ان کے توبے کو قبول فرماتے رہیں گے اور اللہ رحیم ہوں گے ان کو۔
یہ تو وہ چیزیں تھیں جو صالح المؤمنین، انبیاء، رسول، نماز، روزہ۔ آئیے میں آپ کو ایک اور مددگار کی بات کرتا ہوں۔ تابوت سکینہ مشہور و معروف ہے، تابوت سکینہ، جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا عصا مبارک، انبیاء علیہ السلام کے باقیات تھے، ان میں سے کسی کی عصا، کسی کی تلوار، کسی کا جبہ، ان کی نشانیاں اس میں تھی۔ تو وہ تابوت سکینہ جو ہے، اس کی وجہ سے بھی جب کوئی جنگ لڑی جاتی تھی، اس تابوت سکینہ کو سامنے رکھتے اور اس تابوت سکینہ کی مدد اور اس کی استعانت سے اللہ رب العزت ان لوگوں کو فتح نصیب فرماتا ہوتا تھا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک جب دعا فرمایا کرتے ہوتے تھے نا، تو مددگاروں کا ایک اور مددگاروں کا بھی تذکرہ فرمایا کرتے۔ حضور جب دعا فرماتے اللہم انا نسألک بسعالیک المہاجرین، یا اللہ میں تمہارے بارگاہ میں وسیلہ اور واسطہ بناتا ہوں ان مہاجرین، فقراء مہاجرین کو آپ کے بارگاہ میں مدد کے لیے اس کو پیش کرتا ہوں۔ اور مشہور و معروف جنگ یمامہ ہے۔ جنگ یمامہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسیلمۃ الکذاب کی لشکر کے ساتھ نبرد آزما ہیں، اور اس حالت میں حالت یہ ہو جاتی ہے کہ یہاں سے بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند ہوتی ہے اور وہاں سے بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند ہوتا ہے۔ وہ بھی اللہ کو ماننے والے تھے اور یہ بھی اللہ کو ماننے والے تھے، دونوں میں کنفیوز ہو گئے۔ اب کون سے محمدی لشکر ہے اور کون سا مسیلمۃ الکذاب کا لشکر ہے؟ تو انہوں نے ایک کوڈ ورڈ رکھا، اور کوڈ ورڈ کیا تھا ان کا کہ مسلمان جو حضور کے غلام ہے وہ اپنا نعرہ بلند کرتے تھے، وا محمدا، یعنی اغثنی یا محمدا، المدد یا رسول اللہ، المدد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جنگ یمامہ ہے، اور جنگ یمامہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین شریک ہے، اور یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی۔ وہاں پر صحابہ کرام کا اعلان ہے، وہ مددگار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی اسم مبارک کو آپ کو پکار رہے ہیں، یمامہ میں جا کے پکار رہے ہیں، مدینے کی تاجدار کو، سید المرسلین کو یمامہ سے پکار رہے ہیں۔ یہ مدد اور استمداد ہے۔ اور بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک جو ہے وہ مدینہ منورہ کی ممبر پر تشریف فرما ہے، اور اپنے ان کا ایک لشکر جو نہاوند میں لڑ رہا ہے، ایران کی شہر نہاوند میں ان کا ایک سپہ سالار ہے، ان کا نام ہے ساریہ، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے وہاں سے پکارتے ہیں مدینہ منورہ سے، یا ساریۃ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اور ساریہ نے اس مددگار کی آواز وہاں سنی اور پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو واقعی دشمن جو ہے وہ پہاڑ کی طرف سے حملہ آور ہو رہا تھا، تو اللہ کا وہ بندہ بھی وہاں ان کو مدد دے چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ اپنے خاص بندوں کو مددگار لیا ہوا، لیکن عقیدہ یہ رکھیں کہ مددگار حقیقی اللہ رب العزت ہے، اور رب جس سے چاہے اس سے لوگوں کی مدد دلوا سکتا ہے اور لوگوں کی امداد ہو سکتی ہے۔ کہ جب ہم کہیں گے اس موضوع پر بے شمار اہل سنت والجماعت کے علماء نے کتابیں لکھی ہے، بڑی تقاریر اس پر موجود ہے، آپ وہ بھی سماعت فرماتے رہیں گے، لیکن میں علماء دیوبند کو خاص کر کے کوٹ کروں گا کہ علماء دیوبند کے جو اکابر ہے انہوں نے بھی یہ صدا لگائے ہیں، اغثنی یا رسول اللہ کی صدائیں لگائی ہے۔ یہ غیاث مدد کو کہتے ہیں۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی آپ نے آواز لگائی ہے یا رسول اللہ۔ اسی طرح ان کے اشرف علی تھانوی نے آواز لگائی ہے، قاسم نانوتوی نے آواز لگائی ہے۔ آپ اس ریفرنس کے لیے ان کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اشعار میں کن کن اشعاروں میں اور کس کس انداز میں انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو مدد کے لیے بلایا ہے اور ان سے امداد اور استمداد لیتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی کی کتاب جو تصوف پر لکھتے ہیں، وہ اگر آپ وہ کتاب دیکھیں گے نا تو انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک تو آپ کی تو ذات اقدس ہے، لیکن اشرف علی تھانوی نے تو اپنے مرشدوں کو بلکہ اپنے آپ کو اپنے مریدوں کو لکھا ہوا ہے کہ میرا تصور کریں، اور جب آپ کو کوئی مشکل اور تکلیف آئے تو اس مشکل اور تکلیف میں میرا تصور کر لیا کرے، اللہ تمہارے کام کو آسان کرتا جائے گا۔ بقیہ اہل سنت والجماعت کی بہت سارے علماء کا اس پر بہت سارے
کتابیں، بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئی ہے، آپ ان ساروں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔